بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کیا کروں؟ میں اس موضوع کی تکرار نہیں چاہتا، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن میرا منہ چرا رہی ہوتی ہے اور پھر میں اس پہ بات کر کے ہی آگے بڑھتا ہوں. آج کی موضوع پہ آنے سے پہلے، کراچی میں آج ایک اور شخص ایک موبائل فون نہ دینے پر مزاحمت کرنے کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے اس کو گولیاں مار دی گئی. ایک اور جواں سال موت واقع ہو گئی چونکہ موبائل چھیننا مقصود تھا. حالانکہ اوور دا ویکینڈ تو یہ بیان بھی آیا کہ ہم ڈکیتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چلو موبائل ٹھیکنا تو موبائل چھیننے کے تو ٹھیک ہے، بندہ تو نہیں مارو. لیکن وہ یہ ریکویسٹ حکمرانوں کی سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں موبائل بھی چھینیں گے، بندہ بھی ماریں گے. کوئی بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے ہمارا، اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے میں پھر اس درخواست سے پروگرام کا آغاز کروں گا کہ شہری خود ہی کچھ وہ کریں. مجھے اندازہ ہے چونکہ یہ حکمران اس سے نہیں گزرے ہیں، ہم عوام کو اندازہ ہے کہ کوئی آدمی پاگل تھوڑی ہے جو ریئیکٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے. وہ پاگل تھوڑی ہو جاتا. اس وقت ایسا کچھ ہوتا ہے نا، وہ کوئی اتنی غلیظ گالی دے گا، اتنے ٹرومیٹک ہو جائے گی، ایسا کچھ ہو جائے گا کہ بندہ ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن نہیں کرنا چاہیے، نہ کریں. حکمرانوں نے نہیں سمجھنا، ڈکیتوں نے بھی نہیں سمجھنا، میں اور آپ بیچ میں پھنس گئے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں. یہ جو آپ فوٹیج اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر وہی دکھا سکیں جو بفر زون والا جو واقعہ ہوا ہے، یہ کل صبح کی فوٹیج ہے. کراچی کا علاقہ ہے بفر زون، جہاں پر ایک صاحب کو یہ لوٹا جا رہا ہے، ان کی جیب سے موبائل نکالا جا رہا ہے. اطلاعاً عرض ہے انہوں نے اپنا موبائل فون ہاتھ میں نہیں رکھا تھا، انہوں نے جیب کے اندر رکھا تھا. وہ ڈکیت اندر سے نکال کے لے گئے. مجھے نہیں معلوم اس وقت فوٹیج میں وہ واضح ہے، نہیں ہوگا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو آگے جا کے کہ وہ اندر ہے، نظر آ سکتا ہے. کل صبح بفر زون کا واقعہ ہے اور وہ اندر ہے، جیب کے ہاتھ میں نہیں رکھا تھا، تو وہ اندر سے نکال کے لے گئے. میں موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر آپ کو ٹھیک لگے آپ اس پہ عمل کریں، نہ لگے تو آپ کہیں کیا فضول بات ہے اور اس کو ریجیکٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مشورے کے برعکس آپ کو کام کرنا چاہیے، اس کے برعکس آپ کو کام کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہا جانا نا کہ موبائل ہاتھ میں نہیں رکھو، جیب کے اندر ڈال کے رکھو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بیوقوفی نہ کیجئے گا. اگر آپ کو یہ بات غلط لگتی ہے آپ اس پہ عمل نہ کریں. میں آپ کو اپنا مشورہ دے رہا ہوں، ہاتھ میں رکھیں یا بالکل سامنے رکھیں. اس لیے کہ میں ایک سے زیادہ ایسے واقعات کا میں جانتا ہوں، ایسے ایک سے زیادہ واقعات کہ جب موبائل کسی نے مانگا، انہوں نے دینے کے لیے ذرا اندر سے نکالنے کی کوشش کی، اگلے کو یہ لگا کہ کہیں پسٹل تو نہیں نکال رہا اور اس نے گولی چلا دی. نہ رکھیں جیب کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، بیان آپ کے سامنے عزت مآب نگراں وزیر داخلہ کا بھی ہے، اس خادم کا بھی ہے. آپ کو جو ٹھیک لگے اس میں عمل کریں، لیکن میری اوپینین اس پہ نہ رکھیں جیب کے اندر، مارے جائیں گے. یہ شہر بے امان ہے، یہ لاوارث شہر ہے، یا جس کا جو جی چاہے گا کرے گا. میں اور آپ حکمرانوں کے لیے ایک مشورہ ہے، کیونکہ حالات تو آپ بہتر نہیں کر سکتے. ایک مشورہ ضرور ہے، پان کھائیں. پان کھائیں کہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ پان کھانے سے ہوگا کہ آپ کا منہ بند رہے گا. جب منہ بند رہے گا تو کم از کم ایسے بیانات نہیں نکلیں گے جو زخموں پہ نمک چھڑکیں. تو یہ استدعاء حکمرانوں سے، کچھ نہ کریں، کم از کم پان کھائیں. آپ کی صحت شاید تھوڑی خراب ہو جائے، ہمارا بلڈ پریشر ذرا کم ہائی ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آگے بہت سارے موضوعات ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد فائنلی میاں محمد نواز شریف صاحب کا اعلان کر دیا ہے. واپسی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو حضرت بات کرتے رہے وہ ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب، وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این. ہمارے ساتھ ہیں. موضوع کا گفتگو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. میں کہنے لگا تھا کہ کیا خوش تو بہت ہوں گے آج. فائنلی ابھی حتمی تاریخ ہے 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب. ہاں الحمدللہ بالکل آ رہے ہیں. اور حسین بزامی صاحب میرے علاوہ بھی پاکستانی عوام بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے. اور کال میں سن سکتا تھا، جتنے میسیجز میں پڑھ سکتا تھا، لوگ ایک ہوپ، ایک امید لگائے بیٹھے تھے کہ اگر نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو اس گرداب سے اللہ کی رحمت کے بعد وہ نکالنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اچھا، یعنی آپ کو مبارکباد کی اور امید کی ایک لہر جاگ گئی آپ کو لگ رہا ہے عوام میں، مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال سے جب لوگ مایوس ہیں، پریشان حال ہیں، مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے ہیں، اور اب تو دہشت گردی بھی پھر سے پروان چڑھ رہی ہے، تو ان حالات میں لوگ ایک امید لگائے بیٹھے تھے نواز شریف سے. اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر نواز شریف نے واپسی کا اعلان کیا تو پھر سمجھیں کہ الیکشن ہوں گے. اگر وہ واپس خدا نہ خواستہ نہیں آتے تو پھر الیکشن. تو اس کا مطلب اب الیکشن ہو رہا ہے میاں صاحب، چونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، مطلب الیکشن ہو رہا ہے.
جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں لوگوں کو مایوسی سے نکلنے کی امید ہے، جہاں ان کو معیشت کے سنبھلنے کی امید پیدا ہوئی ہے، جہاں دہشت گردی کے خاتمے کی امید ہوئی ہے، وہاں ان کو یہ بھی امید ہوئی ہے جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی کہ ہم الیکشن ہوں گے یا نہیں، اس سے بھی لوگوں کو ایک امید بن گئی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں میں یقیناً آپ بھی شامل ہوں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے میاں صاحب، زیادہ سے زیادہ اگر بہت تاخیر بھی ہو گئی تو الیکشن کب تک ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ وسیم بدامی صاحب اگر دیانتداری سے میرے سے سوال کرتے ہیں جی جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن سمیت دیگر جتنے بھی سہولت کار ہیں الیکشن کروانے کے حوالے سے ادارے، سب کو چاہیے جتنا جلد ممکن ہو سکے الیکشن کروائے جائیں. جتنے لیٹ ہوں گے اس کا نقصان ریاست کو ہوگا، اس کا نقصان عوام کو ملے گا. یعنی میاں صاحب مثال ہے، فرض کریں کہ الیکشن کمیشن کل کہے کہ بھائی جان 8 نومبر کو الیکشن ہے، چونکہ اسمبلیوں کی تحلیل سے لے کے جو 90 دن بنتے ہیں وہ 9 نومبر تک بنتے ہیں، تو کل الیکشن کمیشن کہتے ہیں 8 نومبر، تو آپ اس کو ویلکم کریں گے کہ بڑی اچھی بات ہے چونکہ ہم نے تو کہا ہے جتنا جلدی ہو سکے، یا آپ کہیں گے نہیں بھائی ہمارا تو لیڈر ہی 21 کو آ رہا ہے، 15 دن میں کیا مہم چلائے گا، تھوڑا آگے بڑھاؤ؟ آپ اگر 8 نومبر کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں 7 نومبر کی ڈیٹ اناؤنس کریں. جتنا جلد ہوگا یہ پاکستان کے لیے بہتر. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید ڈیلے چاہتی ہے الیکشن میں، ہم کسی طور پر الیکشن میں ڈیلے اس لیے نہیں چاہتے کہ سب سے زیادہ اگر سیاسی جماعتوں میں سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو وہ مسلم لیگ نون کو الیکشن کے ڈیلے ہونے سے پہنچے گا. تو یہ بلاول صاحب کو بھی آپ کی پارٹی کا جواب ہے، جو کہ بلاول صاحب جو اشاروں کنایوں میں کہہ رہے ہیں، بلکہ کبھی کھل کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی بھاگ رہے ہیں، الیکشن نہیں چاہتے، گھبرائے نہیں وہ، تو آپ کو ان کو جواب ہے کہ بھائی جان کل کراتے تو آج الیکشن کرا لیں ہماری طرف سے؟ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب اگر ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے فوری الیکشن کروانے والی کہ 10 دن میں 15 دن میں الیکشن کروانے کی ڈیٹ اناؤنس کروا سکتے ہیں، تو میں ان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہناؤں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ الیکشن آپ نے جلد کروا لیے. بات سیدھی سی ہے، ہم تو کبھی بھی ان کے اتحادی نہیں تھے، اور یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جو قومی حکومت جس کو آپ اتحادی سابقہ کہتے ہیں، یہ ایک ارینجمنٹ تھا اس شخص سے جان چھڑوانے کا جس کی وجہ سے 4.25 سالوں میں ملک تباہ ہو رہا تھا. اور جو اس نے کر دیا تھا وہ آنے والے جو وقت ہے اس میں بھی لوگوں کے سامنے چیزیں آئیں گی، اور 2-4 دن بعد کوئی صاحب جانے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی بہت سی چیزیں کھل کے قوم کے سامنے آئیں گی. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے جو ٹرم اتحادی اس کا یوز ہی چیلنج کر دیا کہ بھائی یہ کہنا ہی غلط ہے، ٹیکنیکلی اتحادی نہیں تھے ہم کبھی بھی، ان کے ایک ارینجمنٹ تھی 16 جماعتوں کی ایک سیاسی قوت کے خلاف. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. میاں صاحب لاہور آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ جی لاہور آ رہے ہیں، لاہور لینڈ کریں گے. کچھ وقت کا تعین ہو گیا ہے کتنے بجے فلائٹ لینڈ کر رہی ہے ان کی؟ یہ ابھی ڈیٹ طے ہوئی ہے، مگر کون سی فلائٹ پہ وہ آتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2-4 دن میں طے ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ مطلب وہ جائیں گے اور اپنے گھر تشریف لے جائیں گے، یا پھر کوئی باقاعدہ جلوس اور جلسے ریلیاں یہ سب اس لحاظ سے اس طرح سے ہوگا، سارا اہتمام ہوگا؟ نہیں وسیم بدامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اپنی مرضی سے سیر سپاٹے پہ تو گئے نہیں تھے کہ جس طرح خاموشی سے گئے تھے خاموشی سے واپس آ جائیں گے. ان کو نکالا گیا تھا، آج وہ واپس آ رہے ہیں، تو نکالا بھی ان کو سیاسی بنیاد پہ گیا تھا، مقبولیت کی بنا پہ گیا تھا، پاکستان کو سرو کرنے کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا، اور اس وقت کے طاقتور حلقوں نے نکالا تھا. تو آج وہ واپس آ رہے ہیں تو عوامی مقبولیت کی بنا پہ ہی ان کو واپس لانے پہ بہت سے حلقوں نے سوچا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو لوگ ہیں، آج کا جو طاقتور حلقہ ہے، یقیناً، اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک نئی امید کو لوگوں کے اندر جو پیدا ہوئی ہے وہ اس لیے بھی زیادہ ہوئی ہے کہ آج جو طاقتور حلقوں میں اس وقت جب 3 دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو اس میں پسند نہیں کیا جاتا تھا نواز شریف کے شخصیت کو، مگر آج ان اداروں میں بیٹھے
لوگ جو ہیں وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ پاکستان اس بھنور سے نکلنے کی اگر کوشش کرنا ہے یا کوئی نکالنے کی پوزیشن میں ہے سیاسی بندہ تو اس کا نام نواز شریف ہے. تو نواز شریف کو لوگ وہ بھی آج دل سے قبول کر لیں گے جو آج محسوس ہو رہا ہے. اچھا صحیح ہے. لاسٹ ٹائم اصل میں جب گئے تھے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے, استقبال وہ ایئرپورٹ تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے نا, اس دفعہ پہنچ جائیں گے نا ایئرپورٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے, وسیم بادامی صاحب میں بڑا کلیئر ہوں, اگر اس وقت پہنچ جاتے یا انتخابات 2018 کے نہ ہوتے اور اگر 2018 کے انتخابات ہو جاتے تو ہم کلین سویپ کرتے. اتنا اہم تھا ایئرپورٹ پہنچنا, لیکن یعنی وہ کچھ کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا, وہ کئی سالوں کا فاصلہ ہو گیا آپ کا, اقتدار سے دوری کا یا سیاسی انتقام کا جو بھی تھا. اور کیوں نہیں پہنچ پائے اس وقت کے طاقتور لوگوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے؟ ہاں یہ کہہ لیں کہ اس وقت کا جو ارینجمنٹ تھا وہ اسی طرح کا تھا اور ہمارا کوئی بہتر فیصلہ نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں اس وقت مصلیحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمت کرنی چاہیے تھی, پہنچنا چاہیے تھا ایئرپورٹ, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف بستر مرگ پر اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر کوئی سیر سپاٹے کے لیے پاکستان تھوڑی آ رہے تھے, ان کے علم میں تھا کہ میں جیل کاٹنے جا رہا ہوں. تو پاکستانی قوم کے لیے انتخابات صاف شفاف کروانے کے لیے اگر آ رہے تھے تو پھر پاکستانی جو عوام ہے وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وسیم بادامی صاحب دیکھا, اور میں پوری ذمہ داری سے دیانتداری سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلا موقع تھا جب میں نے دیکھا کہ فیملیاں مسلم لیگ کے جلسوں میں کبھی خواتین بچے بہت کم تعداد میں نے دیکھے ہیں, جو اس دن میں نے دیکھے نواز شریف کے استقبال کے لیے لوگ خود سے نکلے. پھر تو آئیڈیل موقع تھا شہباز صاحب کو لیڈ کرتے ہوئے پہنچ جانا چاہیے تھا نا ایئرپورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس وجہ سے بھی ہم نہ پہنچ سکے وہ مسلم لیگ نون کا فیلئر تھا اور جو پاکستان کا فیلئر بن گیا. اور خود میاں صاحب کی بھی یہ رائے تھی, اب تو اس واقعے کو کافی سال ہو گئے ہیں, تو میاں صاحب کی بھی رائے تھی کہ اس وقت اس دن پہنچتے تو بہت حالات مختلف ہوتے, وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ ایئرپورٹ پر ہوں گے استقبال کرنے اس وقت جب آئے تھے. یقیناً. اور جاوید صاحب اگر یہ ہوا تو کہ ابھی بھی وہ آئے اور کوئی ان کو لینے پہنچ گیا کہ صاحب آپ کے خلاف تو یہ کیسز ہیں جیل, تو کیا ہوگا؟ میں وسیم بادامی صاحب جس نواز شریف کو جانتا ہوں اور جس نواز شریف پہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان کے بیانیے پہ جیلیں کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اپنا مال اسباب لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, آخر اس میں کوئی کمٹمنٹ ہے نا, کوئی اس میں ایسی کشش جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, وہ یہی ہے نا کہ وہ ریاست کے ساتھ مخلص ہیں, وہ پاکستانی قوم کے ساتھ مخلص ہیں, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, ہمیشہ ہر چیلنج کا سامنا کیا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ توقعات تھی, اور آج جو آپ بات کر رہے ہیں مقدمات چل رہے ہیں نا, میں پوچھ رہا ہوں جیل جائیں گے یا گھر جائیں گے آ کے لینڈ کر کے؟ میری بات سن لیں. جی ہم 2017 کے جو کردار ہیں وہ کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو چند دن میں رخصت ہونے والے ہیں, جانے والے ہیں, اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیے ہیں, ان کا ماضی گواہ ہے. تو اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق جب تمام شواہد موجود ہیں کہ نواز شریف کو ٹارگٹ کر کے ان کو گناہگار نہ ہونے کے باوجود بھی, بے گناہ ہونے کا باوجود بھی گناہگار بنا دیا گیا, کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا فیصلہ تھا ان کو نکال کے کسی اور کو لانے کا. میں اس کو آسان کر دوں, آپ اشاروں کے نام اگر کہہ رہے ہیں, میں اس کو ڈائریکٹ کہہ دوں, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, ہم ضمانت اپلائی کریں گے, ضمانت ہو جائے گی, اس لیے آتے ہی گرفتار نہیں ہوں گے, پھر آگے کیسز لڑتے رہیں گے. Is that what you are saying? بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آئین قانون کے مطابق دنیا کے منصفوں کے فیصلوں کے مطابق ہمیں اپیل دائر کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ تمام ثبوت جو ہیں وہ منصفوں دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کے پاس موجود ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے 7 سال سزا دی,
مجھے 10 سال آپ نے پاکستان سے باہر رکھا، تو پھر مجھے آج بھی اگر آپ اسی کٹہرے میں یا اسی لائن میں کھڑا کریں گے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے. لیکن آپ کو دائر تو کرنی پڑے گی نا، دائر کریں گے تو صحیح نا آپ، تاکہ پھر یار مجھے یہی وسیم بدامی صاحب آپ بتائیں نا کہ اگر گناہگار بھی دائر کرے اپیل اور بے گناہ بندہ ہو اور سزا بھی بے گناہ ہوتے ہوئے کاٹ چکا ہو اور اس کے تمام پروف سامنے آ چکے ہوں، ارشد ملک کو آپ سزا دے چکے ہو جج کو، جس نے دباؤ میں آ کر مانیٹرنگ جج کے ہوتے ہوئے سزا سنا دی تھی، اور آج وہ چیزیں کھل کے سامنے آنے کے باوجود بھی آپ مجھے کہیں کہ نہیں آپ پھر بھی لائن میں لگو، جبکہ میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کا خیال ہے لائن میں بھی نہیں لگنا چاہیے؟ پاکستان کو دیا تھا، یہ میرا گناہ بن گیا. اچھا میاں صاحب، ٹورڈز دی اینڈ جب بھی لاہور کسی سیاستدان کی واپسی کی بات آتی ہے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی ایک استعارہ بن گئی ہے عوامی استقبال کے لحاظ سے. شاید 10 اپریل 1986 if I recall the history correctly، تاریخی استقبال. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عوام میں امید کی کرن جاگ گئی، یہ ہو گیا وہ گیا وہ گیا، ایسے استقبال ہوگا کہ اس استقبال کی یاد دلا دے گا؟ وسیم دیکھیں، کوئی اس میں شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ بہت بڑا استقبال تھا جب بے نظیر بھٹو لاہور آئیں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. قوم کے اندر ہوپ تھی، ماشاء اللہ یہ ستائے ہوئے لوگ جو تھے وہ امید لگائے ایئرپورٹ پر پہنچے. اور ضیاء الحق بیٹھا تھا اس وقت، ضیاء الحق تھا اس وقت، ضیاء الحق بیٹھا تھا. اور میں یہ وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اس لحاظ سے، مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس طرح کا شو پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. جس طرح کا استقبال لوگ نواز شریف کا کریں گے، جیسے 21 اکتوبر کو ہوگا. اوکے. اور میاں صاحب آخر میں برادرم قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو مخاطب کر کے آپ کہہ دیں، چونکہ وہ ٹی وی پر کہہ چکے ہیں، حالانکہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا 21 اکتوبر کو آئیں گے نواز شریف، انہوں نے کہا مجھے شہباز شریف کی بات میں بھی یقین نہیں ہے، جاوید لطیف کہے گا نواز شریف آ رہا ہے تو میں یقین کروں گا. تو آپ کہہ دیں تاکہ شاہد بھائی کو یقین آ جائے کہ وہ آ رہے ہیں میاں صاحب واپس. دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب میرے بھائی ہیں اور وہ محبت کا ہمارا ایک دوسرے سے رشتہ ہے. تو آپ کے پروگرام سے پہلے ہم آپس میں بات کر چکے ہیں. اچھا، ہو گئی بات. ہم نے اکٹھے استقبال کے لیے جانا ہے. اچھا، وہ آ رہے ہیں؟ شاہد خاقان بھی آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے بھائی، ان کے لیڈر آ رہے ہیں. ہاں اچھا، بات ہو گئی آپ کی. ٹھیک، تھینک یو، بہت شکریہ جناب. جاوید بات کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے. بریک کے بعد ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات، ان کی جو اس وقت موومنٹس ہیں وہ بڑی ہیڈ لائنز بنا رہی ہیں. بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے ایک جناب خورشید شاہ صاحب، جو کہ آف کورس قائد حزب اختلاف بھی رہے، آج یہ سکھر میں ہے. بلاول صاحب بھی سکھر گئے، ابھی ملتان میں ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. خورشید شاہ صاحب السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے خورشید شاہ صاحب؟ غالباً آواز نہیں آ رہی. کرتے ہیں کہ ریکنیکٹ کر سکیں ہم خورشید شاہ صاحب کو. پچھلے دنوں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ موو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس کا کرکس یہ تھا کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے، 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے، ورنہ 100 یا 120 دنوں میں تو ہو ہی جائیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اطمینان کا اظہار کیا. ان کے بیانات سے تاثر مل رہا تھا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہو جائیں، معیشت زیادہ اہم ہے، پھر ہو جائیں الیکشنز. ٹھیک ہے. پھر بلاول صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں گھر کے معاملات میں زرداری صاحب کی بات ماننے کا پابند ہوں، پارٹی معاملات میں پارٹی کی بات ماننے کا پابند ہوں. چل کیا رہا ہے؟ شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیں نا، شکریہ وقت دینے کا. میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں وطن واپس، اچھی خبر ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ؟ میں ویلکم کرتا ہوں اس کو، اللہ کرے آ جائے، بہت اچھی بات ہے. ان کا گھر ادھر ہے، سیاست ادھر ہے. ہاں یہ پتا ہے کہ وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ آ جاتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. کیا ان کی حکومت ہے، اب تو ان کی حکومت ہے، اس کو اپنی حکومت میں آنا چاہیے. نہیں ابھی تو نگراں حکومت ہے پاکستان میں. نہیں ابھی تو کل کی اپائنٹمنٹ، ویسے تو ہم سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ لیے گئے. کل فواد حسن فواد کی اپائنٹمنٹ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ لوگ اپنی حکومت میں آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے بھی فواد حسن فواد ہی چلاتے تھے ایڈمنسٹریشن.
تو فواد حسن فواد صاحب کی اس کابینہ میں شمولیت سے آپ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کا ہی ایکسٹینشن ہے یہ والی گورنمنٹ؟ جی ہاں کیونکہ 2013 کی جو الیکشن تھی وہ فواد حسن فواد ہی چلاتے تھے، کیونکہ ان کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں حکومت میں تھے کہتے تھے کہ ہماری کیا چلتی ہے جیسے فواد چاہے وہی ہوتا ہے. اور یہ تو مجھے ذاتی پتا بھی تھے، میں لیڈر آف اپوزیشن تھا اس وقت، مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے فواد کی اتھارٹی کا. سو یہ ان دونوں چیزوں میں کوئی کنیکشن بھی ہے کہ فواد صاحب کا آ جانا، پھر نواز شریف صاحب کا واپس آنا، الاؤنس ہونا، ہو سکتا ہے کنیکشن بھی ہو بہت ساری ڈیولپمنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں گے فواد ہی کافی ہے. آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے میاں صاحب جیل جا رہے ہیں یا نہیں سب سیٹ ہے؟ ان کے دشمن جیل جائیں، وہ کیوں جیل جائیں؟ بیل لے لے گا، پہلے بیل لے لیں گے وہ اور وہ آ جائیں گے، بیل بفور لے لیں گے ایئرپورٹ سے. اور وہ آئین کے اندر ایک فیور ہے، سب کو مل سکتی ہے. ان کے دشمن تو ایک جیل گئے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کے خیال میں بھی جیل میں ہی رہیں گے؟ ان کا مستقبل آپس میں دشمن نہیں ہوتے، مخالف ضرور ہوتے ہیں. بادامی صاحب آپ ذرا اپنی رینکنگ کو بڑھانے کی یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا جملہ دہرایا آپ نے کہا ان کے دشمن جیل جائیں، اور ایک رانا ثناء اللہ جو نواز شریف کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے ہمارا معاملہ ذاتی دشمنی تک چلا گیا. ان کے اپنے الفاظ ہیں. میں کہا ہے نا، ہم کہتے ہیں ان کے دشمن مرے، ان کے یہ مرے، تو میں نے اس سینس سے کہا کہ ان کے دشمن جیل میں گئے. اور میں نے اس سینس میں کہا ہے کہ ان کے اپنے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس آدمی سے ہمارا معاملہ ذاتی دشمنی تک چلا گیا، اس سینس میں کہا. تو چلیں ان کے سیاسی مخالف آپ کے الفاظ میں، ان کا مستقبل آپ کو بھی جیل میں نظر آتا ہے عمران خان صاحب کا؟ سیاست کل کیا پلٹا لیتی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. کل کے جیل والے اقتدار میں ہوتے ہیں اور کل کے اقتدار والے جیل میں ہوتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بڑی بات نہیں ہے. آپ اس کو سیریس لیتے ہیں، ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. اچھا جیل ویل آپ سیریس لیتے؟ یہ الیکشنز آپ اس کو سیریس لیتے ہیں کہ بلاول صاحب کے بیان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بس الیکشن جلد از جلد ہو جائیں؟ دیکھیں بادامی، بات یہ ہے کہ میں بحیثیت پاکستان، بحیثیت ڈیموکریٹک، بحیثیت سابق پارلیمنٹرین، بحیثیت جمہوریت پسند ڈیموکریٹک، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے سوا پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں. جبر کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جبر سے کسی کو جھکا نہیں سکتے آپ. الیکشن آپ کو مائنس عمران خان یا نہیں آپ کو کروانے پڑیں گے، اور الیکشن آپ نے اگر نہیں کروائے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور نئے نئے تجربے کیے جا رہے ہیں، 5000 کے نوٹ بھی سنا ختم ہو رہے ہیں، ڈالر کو بھی زیرو کر رہے ہیں. مجھے تو خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر ڈالر آنا ہی بند ہو جائے اور پھر یہ پرابلم نہیں آ جائے. کون لوگ بیٹھے اقتدار میں کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. اور الیکشن کروائے، پارلیمنٹ آ کے فیصلہ کرے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہی قابل قبول سب کو ہوگا. تو شاہ صاحب اگر میں آپ کی خدمت میں دو بیانات رکھوں، یعنی دو باتیں رکھوں، تو آپ بتائیے کہ اس میں آپ کی رائے کیا ہے. ایک یہ اگر میں کہوں کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، جو آپ نے کہا بھی جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ملک ٹریک پر آئے، بس 90 دن نہیں تو 100-120 دنوں میں ہو ہی جائیں. اور ایک یہ کہ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں مردم شماری ہوئی ہے تو نئی حلقہ بندیاں بھی ہونی ہے تو وہ ہو جائے. معیشت بہت اہم ہے، سیاست امپورٹنٹ، لیکن سیاست سے زیادہ امپورٹنٹ معیشت ہے، تو معیشت کے بھی مسائل سالو ہو جائیں پھر الیکشن بھی ہو جائیں. تو اس میں آپ کی رائے کون سے والے سینیریو کی طرف زیادہ ہے، پہلا والا جو میں نے کہا یا دوسرا والا؟ دیکھیں کل بلاول صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ 90 ڈیز میں نہیں کرتے ہو تو 120 ڈیز میں کرو، 120 ڈیز میں نہیں کرتے ہو 150 ڈیز میں کرو، مگر الیکشن جلد کراؤ. کیوں کہا آپ کے کہ دوسرا جواب دے رہا ہوں، دوسری لائن آپ پر، کہ الیکشن ہی اس ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکتی ہے، انسرٹنٹی نہیں بنا سکتی. گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرسی پہ بٹھا دو، غریب بنا دو، ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی. میری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگ میرا گلا پکڑ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ معیشت سیاست سے زیادہ ضروری ہے، پہلے معیشت کے معاملات دیکھ لیں، پہلے حلقہ بندیاں کروا لیں. زرداری صاحب کے لیے حد احترام، میرے بڑے ہیں، میرے لیڈر ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں،
اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ معیشت جڑی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، معیشت جڑی ہوئی ہے سیاست کے ساتھ، معیشت جڑی ہوئی ہے ملک میں حالات کے ساتھ. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ معیشت ٹھیک کر لو پھر الیکشن بھی ہو جائیں. الیکشن ہوں گے تو معیشت ٹھیک ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ معیشت نہ ٹھیک ہوگی نہ الیکشن ہوگی. تو یہ جواب آپ نے بتا دیا آج قوم کو. پہلے الیکشن پھر اسی سے معیشت کا جڑنا ہے. صحیح ہے. یہ چیف الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے پیپلز پارٹی کو شاہ صاحب؟ ابھی تک بالکل اعتماد ہے، بالکل اعتماد. وہ اپنی ذمہ داری صحیح انداز سے نبھا رہے ہیں. ابھی تک ہمارا یقین ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن پہ کہ فیئر اینڈ فری امپارشل الیکشن ضرور کروائیں گے. تاریخ میں کوئی کسی کو نہیں بخشتا، تاریخ کسی کو نہیں معاف کرتی. تاریخ میں اگر یہ دھاندلی ہوئی تو ماضی کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے پھر ان کا نام بھی اس میں لکھا جائے گا. مگر میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ از اے جینٹل مین، از اے ریئل پاکستانی، محب وطن ہے، اور ہر محب وطن پاکستان میں ایسی بات کرے گا، اپنے ملک کے لیے ایسی بات کرے گا جس میں نانگ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، پاکستان میں جمہوریت بھی آ جائے، پارلیمنٹ بھی آ جائے، اور معیشت بھی بہتر ہو جائے، اور ہمارے دشمن بھی مارے. حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہیے الیکشن، یا اگر حلقہ بندیوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو چھوڑیں حلقہ بندیاں، کرائیں الیکشن؟ ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 120 دن میں بھی کرتے ہو مگر الیکشن کرو. حلقہ بندیاں بلا شک پورا کرنا چاہتے ہو، بہانے کو پورا کرو مگر الیکشن کرواؤ. یعنی اگر وہ کہیں کہ حلقہ بندیاں وغیرہ کرانے کے بعد فروری میں کرا دیں گے الیکشن، تو آپ کو قابل قبول ہے، یا آپ کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت دیر ہے؟ دیکھیں بات سنیں، فیبروری سے تو اوپر یہ جا ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں جا سکتے. ایک ہی راستہ ہے، یا ایمرجنسی لگاؤ یا ماشاء اللہ لگاؤ. جس نے ایمرجنسی لگائی وہ ملک سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے. کل میں وہ مسلمان تھا، مگر ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو بھی تھا دیکھا بھی تھا، اب اللہ کے پاس گیا ہے، اپنا حساب خود دے گا. ہمارا کام نہیں بنتا. اس کا کیا اثر ہوا؟ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے کہ آپ ایمرجنسی لگائیں یا مارشل، بڑا مشکل ہے. اس لیے آپ کو الیکشن کرنا پڑے گا. ڈارک ڈیز آپ کے کمپلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ فروری سے اوپر جا ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں نا، پنجاب میں نگراں سیٹ اپ 1.25 سال 1.5 سال اوپر چلا گیا، کسی نے کیا روک لیا؟ تو ابھی بھی چلے جائیں گے تو کوئی کیا کر لے گا، کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ فرق ہے. بعد میں تیرے جیسا بندہ ابھی جب بھی ایسے سوالات کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اچھا، دکھ درد دور کر دیں. معصومانہ سوال ہے، آپ جواب دیں گے. معصومانہ جواب یہ ہے میرا، معصومانہ جواب. تو اس پنجاب میں اور آج میں فرق ہے. آج کے پنجاب کے وقت میں ڈیٹ پڑے تھے 13 اگست ڈیٹ تھی، رہی ہوئی تھی. اب ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ اب ڈیولیوشن پہ جا رہی ہے اسمبلی، سینٹ آپ کی. آپ کا چیئرمین سینٹ ریٹائرڈ ہو رہا ہے، 50 پارلیمنٹ ہی ختم ہو رہی ہے. تو مارچ میں سینٹ کا الیکشن میں لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. مثال دے رہے ہیں کہ پنجاب کیا بات کرتے ہو بادامی. سر لکھا تو وہی ہوا، تو یہی ہے نا کہ سارے لائرز اس وقت یہی استدعا کر رہے ہیں کہ بھائی پنجاب میں ایک آئین شکنی کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، اب اسی کو ایک حوالے کے طور پہ استعمال کر کے آگے کا الیکشن اگر مؤخر کرنا ہوگا تو مؤخر کیا جائے گا. تو یہ ڈیبیٹ تو ہے ہی ہر جگہ. بادامی پارلیمنٹ موجود تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہوا تھا، کانسٹیٹیوشن کے وہ فالو کیا گیا تھا. پارلیمنٹ موجود تھی، سینٹ موجود تھی، نیشنل اسمبلی موجود تھی، اسمبلیاں موجود تھی. کوئی سینٹ ریٹائرڈ ہو رہا تھا، کچھ فرق پڑتا تھا یا کچھ ہو جاتا تھا تو اس کی الیکشن ہو جاتی تھی. اب سینٹ کو کون چنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر جو الیکشن نہیں کرایا گیا اس میں کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. تو اس آئین شکنی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کوئی زیادہ آپ لوگوں نے؟ سب نے اٹھائی. الیکشن کرواؤ. کیوں نہیں ہو رہے تھے مجھے پتا نہیں ہوگا. ہم کل بھی حق میں تھے، آج بھی حق میں. مگر اس وقت کی ایک بات اور میں آپ کو ضرور بتا دوں، وہ کلیئر بھی کر دوں، اور سننے کی بھی بات ہے کہ آپ سنیں. اس وقت فرق یہ تھا کہ بدنیتی پہ مبنی تھی بات، سب اس پہ آواز نہیں تھی. بدنیتی پہ کیا مبنی تھی کہ 2 الیکشن اپنے دور میں کروا لو اور جیت کے آ جاؤ
اور وہاں نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہو تو ون سائڈڈ ہو. تو یہ بدنیتی تھی. اب ایکول لیول ہے, ایکول پلان ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آپ بچے ہوں گے, KG کلاس میں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, سوری تو 2 دن کے بعد MP کی الیکشن ہوتی تھی. جی 88 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے میں 88 کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے کی بات 2 دن کے بعد الیکشن ہوتی تھی. جی ہاں جی ہاں. اور اس میں رزلٹ آ جاتا تھا. جی ہاں. MP کا رزلٹ بھی پھر وہی آتا تھا. جی ہاں. یہ ایک بہتر طریقہ لیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سیم ڈے پہ الیکشن ہو جاتا. جی میں بچہ نہیں بالکل ہی چھوڑا تھا میں نے, لیکن کتابوں میں پڑھا بعد میں. پھر اسی وقت یہ بھی ہوا تھا کہ MQM نے سندھ کی سیاست میں ایک ضمنی میں ایک کا بائیکاٹ کر دیا, پھر اس کے بعد دوسرے میں حصہ لے لیا تھا. دوسرا پھر کہا گیا کہ آ جاؤ, کیسے بھی آ جاؤ, اکیلے مت چھوڑو. آ گئے پھر صوبے میں آ گئے. اگر وہ ایک دن پہ ہوتا تو سارا ڈیزالو ہو جاتا, ختم ہو جاتا. آخری بات بتا دیں, بلاول صاحب نے کہا ہمارے اتحادی بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. کون بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو بھی بھاگے گا وہ بھگتے گا. بھاگ رہا ہے کوئی؟ جو بھی بھاگے گا, میں نام کیوں لوں. آپ معصومانہ سوال تو آپ کا ہے, مگر آپ معصوم بھی ہیں, سمجھتے تم. شاہ صاحب لیول پلینگ فیلڈ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو آنے والے الیکشنز کے لیے یکساں مواقع میسر ہیں. دینے پڑیں گے آپ کو, لیول پلین دینے پڑے گا سب کو, سب کو بشمول PTI. PTI کو بھی دینا پڑے گا. ان کو الاؤ کرتے الیکشن کے لیے تو ان کو بھی لیول دینے پڑے گا. اور آج کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ یکساں مواقع اویلیبل ہیں؟ نہیں ہوں گے تو لینے پڑیں گے. لیکن ابھی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو نظر نہیں آتا نا, کیونکہ حکومت نے جو ہماری متحدہ اپوزیشن تھی, متحدہ گورنمنٹ تھی, ان میں سے ایک جماعت حکومت میں آ گئی ہے, نون لیگ میں آ گئی ہے. سارے لوگ بیٹھے ہیں, پرائیویٹ ہاؤس میں جتنا اسٹاف ہے وہی بیٹھا ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, سچی بات ہے. آئی فیل ویری شیمڈ ریئلی کہ مسلم لیگ نے ان کو یہ رول ادا کیا کہ نواز شریف صاحب کا اپنا بندہ ہی آ گیا کابینہ میں. اس پہ آپ کو بہت افسوس ہے؟ اپنے بندے آ گئے, پرائم منسٹر ہاؤس میں وہی لوگ بیٹھے ہیں, وہی اسٹاف ہے, وہی بندے ہیں, سارے ان کے بندے ویل نون بندے ہیں. آپ ہمارا ایک بھی بتا دیں صوبے میں یا اس میں. یہ ویسے مسلم لیگ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. میں اور لفظ نہیں کہتا, نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیں آپ یہ نہ کہیں کہ نون لیگ نے اتحادیوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے, لیکن زیادتی کی ہے کم از کم. نہیں, میں چھرے گھونپنے کی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, زیادتی ہے لیکن معصومانہ پرانی کہانیاں ہیں اور چھرے گھونپنے والی بات ہے, مگر یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت نوازش. خورشید شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں, دیکھ لیتے اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. ویسے تو بدقسمت شہر کراچی سانحات سے بھرا پڑا, ہم نے ابتدا میں بھی تذکرہ کیا, لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جو کہ اس شہر کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. یہاں فیکٹریوں میں آگ لگ جانا, ورک پلیسز میں آگ لگ جانا بھی ایک معمول کی بات ہے, پورے پاکستان میں معمول کی بات ہے, لیکن کراچی میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تو طے ہے کہ پاکستان کی شاید تاریخ کا, یا کم از کم پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بدترین سانحہ ہوا بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں, جب ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی. 259 لوگ جاں بحق ہو گئے بیچارے, جان سے گئے. اس کی اپنی ڈیٹیلز ابھی وقت نہیں, ورنہ بتاتے ہم جو کہ خود وہاں پہ گئے تھے کور کرنے, کہ ہم نے کیا کیا منظر دیکھا. اس رات پورے علاقے کی کوئی بھی ایک ایسی گلی نہیں تھی جہاں پر ہم وہ کراچی کی زبان میں کہتے ہیں تمبو وغیرہ نہ ہو, جہاں پر کوئی نہ کوئی لاش نہ پڑی ہو, جہاں پہ کوئی مار ہو نہیں. پورے علاقے کا یہ حال تھا اس وقت. 260 جنازے اٹھے ایک علاقے سے, آپ سوچیں, ماں بیٹا پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ سب بہرحال پھر اس کی تحقیقات چلی. واقعہ 2012 کا ہے. خلاصہ یہ کہ اس میں MQM کے 2 سیکٹر انچارجز زبیر اور رحمان, عرفیت میں ان کو زبیر چریا, رحمان بھولا کہا جاتا ہے, ان کو سزا ہوئی, سزائے موت ہوئی نچلی عدالت سے. وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے. سندھ ہائی کورٹ نے کل فیصلہ سنایا اور ان کی سزائے موت برقرار رکھی. فیصلے کی اور بھی بہت سارے وہ ہیں چیزیں, میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں نہیں جاتا. ان کی سزائیں سندھ ہائی کورٹ نے برقرار رکھی. قصہ مختصر, جس GIT کی بنیاد پر سزا ہوئی اس میں کہا گیا کہ بھئی یہ 2 افراد کا مرکزی کردار تھا. بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری تھی, فیکٹری کے مالکان کے پاس MQM کے ایک بندے نے, اس وقت ایک بڑے بندے نے بھتہ مانگا, 20 سے 25 کروڑ کا بھتہ مانگا گیا. ان مالکان نے اس علاقے کے سیکٹر انچارج سے کہا, یہ خلاصہ اس کہانی کا, سیکٹر انچارج سے کہا. سیکٹر انچارج جو ہے وہ لے کر ان کو 9-0 گیا. وہاں پر حماد صدیقی صاحب بیٹھے تھے. حماد صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ بھتہ ہماری انوالومنٹ نہیں ہے اس میں.
لیکن اس کے بعد وہی سیکٹر انچارج جو مالکان کو لے کر گیا تھا اس سیکٹر انچارج کو ہٹا دیا. حماد صدیقی صاحب نے پھر وہاں پہ زبیر کو لگایا, زبیر یا رحمان میں سے کسی ایک کو لگایا, دو میں سے کسی ایک کو جوائنٹ سیکٹر انچارج لگایا اس علاقے کا. پھر اس نے فیکٹری مالکان سے بھتہ مانگا, جو کہ جب انہوں نے نہیں دیا تو فیکٹری کو آگ لگا دی گئی. کل سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا ہے, جس کی ایک کاپی میرے ہاتھ میں ہے, تو اس میں آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پوری تفتیش میں اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا کہ اتنی بڑی کارروائی ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. ایم کیو ایم نے اس پر آج بہت ہی ایک سخت پوزیشن لی ہے. نہ صرف کہ عدالت کے فیصلے سے ڈس ایگری کیا ہے, بلکہ کہا ہے کہ اس فیصلے سے ہمیں لسانیت کی بو آتی ہے. بلکہ کہا ہے کہ جج صاحب آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ایم کیو ایم کی قیادت کہاں ہے, تو یہاں ایم کیو ایم کی قیادت, ساری قیادت ساتھ بیٹھی تھی, یہاں ہے قیادت. بلکہ کہا ہے کہ آپ نے پھانسی ان دو کو کیوں دی ہے, لگاؤ ہم سب کو پھانسی لگاؤ, ہم سب اگر ملوث ہیں, اگر آپ نے یہی طے کر لیا کہ ہم نے کام کیا ہے تو لگاؤ ہم سب کو پھانسی. بڑی ان یوزولی ایک سخت پوزیشن لی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے اس پہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ اور موسٹ رہنماؤں میں سے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ. کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ, کل تک آپ ریکارڈ پر یہ کہتے تھے کہ بھائی حماد صدیقی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, وہ ایسا آدمی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کرے. میں گارنٹی لیتا ہوں اگر وہ ثابت ہوا مجھے پھانسی چڑھا دینا, یہ کر دینا. اچھا, آج آپ نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ بھی زیادتی ہے کہ ہماری پارٹی پہ الزام لگا دیا. چلیں ایک سیکنڈ کے لیے میں کہہ لوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, ظاہر ہے. یہ رحمان صاحب جو کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا کے نام سے مشہور ہیں, آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسے آ گیا کہ آپ ان کے بھی بہاف پہ جا کے آپ یعنی گویا قسمیں ہی کھا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, یہ رحمان بھائی ہیں, زبیر بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنا آپ کو کیسے یقین ہے؟ وسیم بھائی, جب میں عماد کی بھی بات کرتا ہوں نا تو اس کے پیچھے لاجک ہے نا, پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. میں ویسے نہیں کہتا ہوں کہ بھائی میں جانتا ہوں تو میں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. نہیں بھائی, آگ لگی ہے کتنے بجے؟ شام کے 5 بجے. ٹھیک ہے, نوٹ کرتے جائیں. 2700 لوگ اس فیکٹری کے اندر ہیں, ساری جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. مالکان نے اپنے گارمنٹس کی چوری کے ڈر سے, کارنر کا پلاٹ تھا تو ساری کھڑکیوں کے شیشے اتروا کر اس پر جو شیٹ لگوا کر, لوہے کی شیٹ لگوا کر ویلڈ کروا دیا. صحیح ہے. اس کے اوپر چھت پہ جانے والے دونوں دروازوں کو سیل کروا کے لاک کروا دیا. اب ایک دروازہ انٹر ہونے کا, ایک دروازہ باہر آنے کا. ٹھیک ہے. وہاں پہ 4 چوکیدار بیٹھے ہوئے, 60 سال کی عمر کے, پختون ہیں, پشتو اسپیکنگ ہے. ان کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, ان کے پاس ایک کھاتا پڑا ہوا ہے. ان کے پاس سے سارے بندے جاتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں. اب اس سے جب عدالت پوچھ رہی ہے, جب یہ سارا کچھ شروع ہوا کہ بھائی وہاں اندر کوئی گیا تو نہیں, کوئی باہر آیا کو نہیں. انہوں نے بولا یہ تو ان کو اس کے کیا کہتے ہیں اس کو, وکٹم کے, آپ کو یہ وہ ہیں آپ کے ایویڈنس دینے والے, کیا کہتے ہیں اس کو, شواہد دینے والے, ایویڈنس والے, اس کا ایک ورڈ ہے. اچھا, اس کے بجائے ان کو جو ہے وہ ملزم قرار دے دو. ان 4 چوکیداروں کو پچھلی عدالت نے 25 سال عمر قید دے دی. ان کے ساتھ 10 سالوں کے بعد, 12 سالوں کے بعد. میں اس سے چل رہا ہوں نا, کیونکہ اگر ان کو جو ہے وہ, اگر ان کے ثبوت و شواہد لیتے تو کہہ رہے کہ اندر کو بندہ نہیں گیا. اب جی آئی ٹی پہ فیصلہ ہو رہا ہے سارا. آپ جی آئی ٹی 2012 میں آگ لگی ہے, 2015 کی جی آئی ٹی بن رہی ہے 2015 میں. اور جی آئی ٹی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ایک رضوان قریشی بندہ ہے جو کہ سوسائٹی میں پکڑا جاتا ہے, سوسائٹی سیکٹر کا کارکن ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی کسی اور کیس میں پکڑا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے کہا تھا, فلاں نے کہا تھا کہ یہ جو 3 سال پہلے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی ہے نا, وہ ایم کیو ایم نے لگائی آگ. ٹھیک ہے. ہیئر سے جی آئی ٹی شروع ہی ہیئر سے ہو رہی ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ختم تو ہیئر سے پہ نہیں ہو رہی, اس کے بعد تو سارے انسیڈنٹس بتا رہے ہیں. آ رہا ہوں اس کے اوپر. جب جی آئی ٹی ہیئر سے شروع ہو رہی ہے تو اس بندے کو پھر رکھنا تھا, گرفتار رکھنا تھا, پروڈیوس کرنا تھا. اس بندے کو اس کے بعد چھوڑ دیا آپ نے, اور اس کے بعد دوبارہ گرفتار نہیں کیا اور عدالت کے سامنے پیش نہیں کی, جس کی ابتدائی رپورٹ کے اوپر جی آئی ٹی شروع ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ پہلی 2 جی آئی ٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ سے لگی اور مالکان نے یہ فلاس تھے ان کی وجہ سے, چونکہ تنخواہ بٹنے کی ڈیٹ تھی, انہوں نے باہر والا دروازہ بند کر دیا. 180 لوگوں کی لاشیں اس جگہ سے ملی ہیں. یہ تو مالکان کی مجرمانہ غفلت ہوئی نا, اس سے مالکان کا آگ لگانا تو ثابت نہیں ہوتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی مجرمانہ غفلت کی, ورنہ جانے بچ جاتی. جانے بچ جاتی. لیکن یہاں پر کہیں پہ بھی کسی کا بھی آگ لگانا ثابت نہیں ہو رہا, کسی کا بھی آگ لگا. میں آ رہا ہوں میں جیٹ. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اس پہ یہ ہیئر سے پہ چل رہی ساری کہانی. اب جب جو ملزمان پیش ہوئے, جن کو لا کر پیش کیا گیا عدالت کے سامنے, تو یہ پوری عدالت کا یہ فیصلہ نا ایک ان کے ورکر جو وہاں پر ایک ملازم ہے اس کی کہانی سے شروع ہو رہی ہے. کہانی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں چرس پینے والا چرسی ہوں, چرس پینے والا, اور میں نے دیکھا کہ رحمان, اور میں چرس پینے کے لیے
چرچ اسپیکر جب لیٹا ہوا تھا تو مجھے نیچے سے آواز آئی تو میں نے جھانک کر دیکھا تو زبیر اور نہیں رحمان تو ہی نہیں اس سین میں، پورے سین میں ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور زبیر اس کے ساتھ 4 اور لوگ. اچھا وہ 4 اور لوگوں کو ڈھونڈا نہیں گیا اب تک، اس کے لیے کوئی ریڈ نہیں ہوئی. وہ جو ہے وہ کیمیکل پھینک رہے تھے اور آگ لگ رہی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پوری سزائے موت ایک چرس پینے والے کے کہنے پر. نا اب ایشو یہ ہے کہ آگ تو اگر انہوں نے، وہ جو زبیر ہے وہ 2 سالوں تک فیکٹری میں آگ لگنے کے 2 سالوں تک مالکوں کے ساتھ رہا ہے، صحیح ہے، اور مالکان اس کو جو ہے وہ ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے جب وہ باہر جا رہا تھا. اب یہ سارے ایپیسوڈ میں مالکوں کو تو اس شہر میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، وہ اسی دن سے غائب ہیں. نکلنے پہلے وہ گرفتار ہوئے، پھر نکلے، پھر بھاگ گئے یہاں سے. شاہد بھائیلا، راشد بھائیلا دبئی میں آ کر انہوں نے جی آئی ٹی کو ویڈیو کانفرنسنگ پہ انہوں نے جو ہے بیان دیا ہے. آج تک وہ ملک میں واپس نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی مجھے آپ نے تفصیل سے بات کی نا، مجھے ایک آدھ نقطہ بیان کرنے دینا. اس میں سے کون سی بات اچھمبے کی بات ہے؟ آپ نے کہا شروع آپ نے یہاں سے کیا کہ چوکیدار کہہ رہے تھے ہم نے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا. کیا اس شہر کی کراچی کا ماحول ایسا نہیں تھا؟ ابھی بھی ہے، اس وقت تو بہت زیادہ تھا کہ اگر کہ وہ چوکیدار کہتا بھائی مشکل سے جان چھوٹی ہے، ابھی میں بولوں گا کہ ہاں میں نے فلاں کو آتے ہوئے دیکھا، کل کو پھر 10 سال عدالت کے الگ مسائل، ایم کیو ایم سے الگ مسائل. پھر ایک ساتھ جواب دیجیے گا. ایزمپشن پہ ماریں گے بندوں کو نہیں، لیکن اس کو ایز اے پروف پیش کرنا کہ دیکھیں چوکیدار نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو اس شہر میں تو گواہان کو مارے جانے کی تو ایک پوری فہرست ہے. تو کیوں ایک کوئی چوکیدار بیان دے کہ اپنی جان خطرے میں ڈالے گا؟ دفعہ کرو میں نے نہیں دیکھا کسی کو. یہاں تو ماؤں کے بچے مار دیے جاتے ہیں، مائیں عدالت میں کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی کو، کیونکہ ورنہ دوسرا بچہ مارا جائے گا. سن لیں چلو وہ تو انسان ہے نا، سارے کیمرے انٹیکٹ ہے، رپورٹ بتا رہی ہے. ایک بھائی آپ کے ٹی وی دکھاتے ہو نا، ایک موبائل فون چھین رہا ہے کوئی اور لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، آپ دن بھر جو ہے وہ ویڈیو دکھا رہے ہو تو اتنے 260 لوگ جو ہے انہوں نے ہاتھ بندوا لیے کہ بھائی آؤ ہمیں جلا لو شام 5 بجے. اور ایک کوئی ویڈیو دیکھی آپ نے؟ کوئی تصویر دیکھی آپ نے؟ میں آپ فیکٹری کی آگ لگنے کی بھائی وہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر بھائی کوئی آگ لگا، بھائی ویڈیو ہے نا، سارے کیمرے انٹیکٹ ہے نا، کوئی آگ لگا، ویڈیو سامنے نہیں آئی تو اس سے بھائی پریزنٹ نہیں کی تو کس ثبوت پر آپ سزا دے رہے ہیں؟ کس ایویڈنس پہ سزا دے رہے ہیں؟ ایویڈنس کیا ہے؟ وہ جو جی آئی ٹی جو ساری ایویڈنس بتاتی ہے کہ اس دن یہ اس سے ملا، انہوں نے اس سے پیسے مانگے، انہوں نے یہ کیا، وہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے. اچھا ایک بات ٹھیک ہے، غلط ہے. اب ایک بات مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا نا کہ بھائی میں حماد صدیقی کی اگر ذمہ داری سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے کہ میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے یار، میں جانتا ہوں. تو پھر یہ معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی اس ملک کا رہنے والا ایم کیو ایم کی بھی ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے شک کرے، یعنی کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کسی سیکٹر انچارج نے کبھی بھتہ نہیں مانگا؟ ایم کیو ایم کا کسی دہشت گردی کارروائی سے کیا تعلق؟ ایم کیو ایم کا لینا دینا کیا ہے بھتے سے؟ تو then the citizens also have enough reasons to believe کہ ایم کیو ایم maybe involved because there has been کیونکہ آپ تو خود ہمیں بتا دے رہے ہیں کہ الطاف حسین کس طرح بندہ مروا دے، تو آپ بتا دے رہے ہیں. بتا دیں، ابھی بھی بتا دیتا ہوں نا. پیسے چاہیے تھے نا. یہ بھائیلا کوئی جو ہے وہ بڑے بٹالین فوج کے ساتھ گھوم رہا تھا. یہ 2 لڑکے آتے، اس کو ٹی ٹی دکھاتے، اس کو موٹر سائیکل پہ بیچ میں بٹھاتے، سیکٹر آفس لے جاتے، لے لیتے بھتہ. اس سے جو طریقہ کار تھا ایم کیو ایم کا کر لیں، یہ والی بات کر لیں، چلیں بھائی یہ والی کر لیں، لے اس کو بھی لے کر گئے، یہ بھی گیا 90 اسی جی آئی ٹی 90 تو گیا، اس جی آئی ٹی جھوٹ بولتا ہے، نہیں گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گیا، جی آئی ٹی کہہ رہی گیا، بھائی نہیں گیا نا جی آئی یار. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا. چلیں میں اس میں ایر سے پہ اسی پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ سن کے جواب دے دیں. پورے پاکستان کی عدالت میں آج تک جی آئی ٹی اس جج نے پوری جی آئی ٹی کو ریپروڈیوس کر دیا ہے. اس کے سامنے وہ پوچھ رہے ہیں بھائی فورنزک ہے، 2 فورنزک کرائی، کوئی رپورٹ نہیں آئی. اس کے سامنے پوچھ رہے ہیں کوئی کیمرے میں تصویر آئی، کوئی تصویر نہیں، کوئی فوٹیج نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ اس پہ فیصلہ اس کا جواب سن لیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نہیں کرنا ہوتا ہے، ایم کیو ایم نے کرنا ہوتا تو مالکان کو اٹھا کے لے کے جاتے. اور یہ بات ٹھیک ہے، کیا اس کراچی میں یہ نہیں ہوا کہ بھائی مالکان سے، فیکٹری مالکان سے بھتے مانگے گئے؟ نہیں دیا اگر کسی نے تو ہلکا پھلکا ہوائی فائر شائر ہو گیا، دکان کے آگے کچھ وہ دستی وستی پھینک دیا. کبھی کبھی معاملہ مس ہینڈل بھی ہو سکتا ہے. سو اگین the citizens have enough reasons to believe کہ ہو سکتا ہے the intent was not to kill 260 people, the intent was to do something ہلکا بھلکا. مس ہینڈل ہو گیا کیونکہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام تھوڑی کہ جو ان پٹ ڈالیں گے، مس ہینڈل ہو گیا. تو یہ ہمارا سگنیچر نہیں ہے نمبر 1. میں کہہ رہا ہوں نا انٹینٹ میں ناٹ بی ٹو کل، مس ہینڈل بھی تو ہو جاتی ہے نا چیزیں. نہیں ہوئی نا مس ہینڈل کی نہیں نا. یہ بہت طریقوں سے بھتے لینے کے چھوڑ دیں اب اس والی، اتنی بھی ابھی گئی گزری نہیں ہے ایم کیو ایم. سنیں اس پہ تو میں آپ کی بات کو مان لیں. دوسری بات یہ ہے نہیں ہوا یہ کام، نہ پش کریں ہمیں اس طرف. نہیں ہوا، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ پریزمپشنز پہ، ایزمپشنز پہ ساری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی کیوں یقین نہیں ہے کہ کیا پتہ ان 2 انڈیویجولز نے پارٹی کا نام استعمال کر لیا؟ نہیں ہے نا، ایویڈنس نہیں ہے نا. there is no contact of this رحمان بولا with this guy is a culprit. یہ آدمی جو کہ مالک ہے یہ آتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی آج تو نہیں مار رہی نا ایم کیو ایم، بھائی 7 سالوں سے تو نہیں مار رہی نا یار، 7 سالوں سے تو نہیں مار رہی. آئے نا ملک میں،
کیوں بیٹھا؟ کیا لینا ہے اس نے؟ کوئی تمغہ امتیاز ملے گا؟ اب سن لیں میری بات، اب سن لیں میری بات. نہیں ارے یار اس کا ملک ہے، اس کی چیزیں ہیں، وہ فتیاب. اب میری بات سن لیں، ایک سیکنڈ، 1 منٹ دیں. فیصل صدیقی لائر ہیں، فیصل صدیقی مشہور بیرسٹر ہیں اس ملک کے. وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، ہمارے مخالف ہیں، کٹر مخالف ہوں گے شاید. وہ ہیں وکٹم کے 260 مرنے والوں کے لائر ہیں. وہ انہوں نے اس پورے جوڈیشل پروسیس کو، جب انہوں نے انسیڈنٹ سے اس کو جو ہے وہ ٹیررزم پہ کنورٹ کیا، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی 4 دنیا کے رائٹرز نے مل کر، جس میں فیصل صدیقی کا ایک بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے. وہ لکھ رہے ہیں کہ اس دن تنخواہ دینے کی ڈیٹ تھی، آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، مالکان کو یہاں کی بزنس کمیونٹی نے بچایا، وہ جیل میں بند تھا، اور اس کے بعد اس کو اس وقت جب 2013 میں MQ کے خلاف آپریشن پلان ہوا تو اس کو بڑا اسمارٹلی گاڈ سینڈ اپورچونٹی کے تحت اس کو کنورٹ کر کے ان لوگوں کے اوپر ہی ڈال دی. یہ ٹیررزم کا کیس نہیں ہے، آگ لوگوں نے لگائی نہیں، لگی ہے. کیا دشمنی آپ سے کہ MQ کو ملوث کر رہے ہیں؟ ہم نے جو ہے جج صاحب، ہم تو سمجھے تھے جج ہیں وہ، لیکن جب ہم نے اس فیصلے کسی جو ہے لکھا ہے تو ہم نے جب ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا تو ہمارے پاس ابھی بہت ساری معلومات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر. ان کا پولیٹیکل ٹلٹ واضح ہے. ویل یہ بہت ہی بائس پریجوڈس فیصلہ ہے، نسلی ایتھنک بنیادوں پر فیصلہ ہوا ہے. MQ دشمنی میں فیصلہ ہوا ہے، ماجر دشمنی میں فیصلہ ہوا ہے. اور ٹلٹ پیپلز پارٹی کی طرف. ویل میں اس کو تبھی نہیں کہنا چاہتا آپ سے اس والی بات. ابھی اس کو رہنے دیں تو میں آپ جو سمجھتے ہیں سمجھنے، لیکن یہ فیصلہ بالکل جو ہے وہ بالکل سپریم کورٹ چیلنج کریں گے. چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں ہم، اس پٹیشن کو بھی ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں، اور ہر طرح کی ہم جو ہے وہ آئینی اور قانونی ہم طریقہ کار اپنائیں گے. یہ ظلم ہے 260 لوگوں کے مرنے کا بھی، اور اس سے بڑا ظلم ہے کہ اس کے اندر مالکوں کو چھوڑ کر جو کلپریٹ ہیں اس کے اندر آپ جو وہ لوگ جو کہ اس جرم میں ملوث نہیں ہیں، آپ ان کو انوالو کریں. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. کل ملیں گے انشاءاللہ.